ذات تمہید کا کوئی وقت نہیں رہا، میری ترجمانی، میرے جذبات کی ترجمانی میرے برادر بزرگ جناب شاہد بلتستانی صاحب کر چکے. بس میں ابتدا کر رہا ہوں، اپنی نوکری کا آغاز کر رہا ہوں. حسب عادت حسب دستور صاحب الزمان کی بارگاہ سے، وارث غدیر کی بارگاہ سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، میں اور آپ جو سرکار کی زیارت پڑھتے ہیں اس کی تو بہت ساری علتیں، بہت ساری وجوہات، بہت سارے اسباب ہیں. ایک سبب بتا رہا ہوں، اور اگر وہ حضرات وہ آپ کے اذہان تک منتقل ہو گیا تو انشاءاللہ آج کے بعد امام زمانہ کی زیارت پڑھنے کا لطف یہ لگائے گا آپ کو انشاءاللہ. دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، دل و نظر پہ قبلہ، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے. دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے. سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے. زندہ مردہ دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے. سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے. 4 مصرے اور میرا دل چاہ رہا ہے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. آئیے میرے برادر بزرگ جناب بلال کاظمی صاحب تشریف لے آئے ہیں. یہ آج محمد صلی محمد وآل محمد صلی نعرہ ماشاءاللہ شاعر اہل بیت جناب بلال کاظمی صاحب تشریف لے آئیں. نہ میرا ان کے جیسا تحت ہے، نہ شاہد بلتستانی جیسا ترنم ہے. میں تو سیدھے سیدھے شعر پڑھوں گا، آپ کی سمجھ آئے تو واہ واہ کیجئے گا، نہیں سمجھ آئے تو میں مولا سے خود ہی بات کر لوں. دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے. سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ نصرت کے صدف میں، محسوس یہ جو طویل ہو رہا ہے غیبت کا عرصہ، اس کا کیا سبب ہے؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ نصرت کے صدف میں انوار کی بارش تو ہوئی، در نہیں آیا. محسوس یہ ہوتا ہے کہ نصرت کے صدف میں انوار کی بارش تو ہوئی، میری طرف کو آپ سے بات. محسوس یہ ہوتا ہے کہ نصرت کے صدف میں انوار کی بارش تو ہوئی، در نہیں آیا. اس عرصہ غیبت کا سبب یہ تو نہیں ہے شبیر کے لشکر میں ابھی حر نہیں آیا. آپ سلامت رہیں. محسوس یہ ہوتا ہے کہ نصرت کے صدف میں انوار کی بارش تو ہوئی، در نہیں آیا. اس عرصہ غیبت کا سبب یہ تو نہیں ہے شبیر کے لشکر میں ابھی حر نہیں آیا. حضور بات کہیں اور نکل جائے گی اور میں جو ہے نا وہ واپس اچھا
جھکے نہیں تھے جو آل رسول کے در پر، مولا کے آنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ جھکے نہیں تھے جو آل رسول کے در پر، کہیں گے مولا کہ ان خود سروں کو پیش کرو۔ آپ سلامت رہیے۔ جھکے نہیں تھے جو آل رسول کے در پر، کہیں گے مولا کہ ان خود سروں کو پیش کرو۔ ہے انتقام بھی لینا مجھے مگر پہلے، ہے انتقام، پھر سن لیں مصرع، ہے انتقام بھی لینا مجھے مگر پہلے، ہے انتقام بھی لینا مجھے مگر پہلے، غم حسین کے فتویٰ گروں کو پیش کر۔ مولا آپ آزاد کے سلامت رکھے، آپ جی آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ آیا جو ذکر میرے لبوں پر غدیر کا، آیا جو ذکر میرے لبوں، دوسرا مصرع پیش کرتا ہوں، آیا جو ذکر میرے لبوں پر غدیر کا، ارے کتنے دلوں پہ چل گیا خنجر غدیر کا، کتنے دلوں پہ چل گیا، کتنے دلوں پہ چل گیا خنجر غدیر کا، جی چاہے جس کو آپ خلیفہ بنائیے، جی چاہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ میں بلال بھائی کی طرح نہیں پڑھ سکتا، میں سیدھا سیدھا پڑھ سکتا ہوں، جی چاہے جس کو آپ خلیفہ بنائیے، لیکن کہاں سے لائیں گے منبر غدیر۔ آپ حضرات جیئیں، سلامت رہیں، کیا خوبصورت سماعتیں، جیسا کہ شاہد صاحب سے، میر صاحب سے، اشرف صاحب سے سنا تھا، اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ جلدی جلدی میں کوشش کروں گا کہ جتنی زیادہ نوکری جو ہے آپ حضرات کے توسل سے بارگاہ مولا میں ہو سکے۔ ایک منقبت سے آغاز کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، مطلع بالخصوص اردو سمجھنے والے، اردو کی نزاکتیں سمجھنے والے حضرات کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا۔ ایک استفہامیہ زمین میں قبلہ، بلال بھائی دیکھیے گا، ہنس ہنس کے، یہ ہنس ہنس کے اس میں نزاکت جو ہے نا وہ دوسرے مصرے سے آپ کے سامنے افشا ہوگی انشاءاللہ۔ ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا، ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا، بیسم زبان سے کاٹو گے خنجر کی دھار کیا۔ آپ جی ہنس ہنس کے، ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا، میسم زبان سے کاٹو گے خنجر کی دھار کیا، مدح علی کی ساری زمینیں ہیں میرے نام، مجھ سے بڑا بھی ہے کوئی جاگیردار کیا، مجھ سے بڑا بھی ہے کوئی جاگیردار کیا۔ شعر پیش کرتا ہوں، یہ در عباس کی جانب سے تمام مومنین کی نظر، اور جو لائیو سن رہے ہیں ان تمام حضرات کی نظر، کہ کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام، کیوں اپنا عقیدہ، آپ کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام، محفل کا تم نے دیکھا نہیں اشتہار کیا، کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام، کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام، کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام، محفل کا تم نے دیکھا نہیں اشتہار کیا، کترا رہے ہو حلقہ ماتم سے کس لیے، کترا رہے ہو حلقہ ماتم سے کس لیے، لال بھائی کترا رہے ہو حلقہ ماتم سے کس لیے، زنجیر لگ رہی ہے تمہیں ذوالفقار کیا، کترا رہے ہو، کترا رہے ہو حلقہ ماتم سے کس لیے، زنجیر لگ رہی ہے تمہیں ذوالفقار کیا،
ایک بامعنی قافیہ استعمال کرنے کی کوشش کیے. ملاحظہ فرمائیں کہ چہرہ علی کا دیکھ کے قبلہ آپ حضرات کی بالخصوص اور بالعموم تمام مومنین کی نظر کہ چہرہ علی کا دیکھ کے منہ کیوں اتر گیا؟ چہرہ علی کا دیکھ کے منہ کیوں اتر گیا؟ چہرہ علی کا دیکھ کے منہ کیوں اتر گیا؟ دیکھا نہیں ہے آپ نے پروردگار کیا؟ چہرہ علی کا دیکھ کے منہ کیوں اتر گیا؟ دیکھا نہیں ہے آپ نے پروردگار کیا؟ حیدری دیکھا نہیں ہے آپ نے پروردگار کیا؟ اچھا کوئی شعر سے خوش فہمی کا شکار نہ ہو تو دوسرا شعر میں نے قصدن کہا ہے، وہ بھی سن لیجئے. دیکھا نہیں ہے آپ نے پروردگار کیا، اتنی سی بات ہے اے نصیری سمجھ بھی لے. اتنی سی بات ہے اس سے بڑی دلیل نہیں آپ کو قائل کرنے کی اس سے جو میں پیش کر رہا ہوں. اتنی سی بات ہے اے نصیری سمجھ بھی لے، اپنے کو سجدہ کرتا ہے خود کردگار کیا. اتنی سی بات ہے نصیری سمجھ بھی لے، اپنے کو سجدہ کرتا ہے خود کردگار کیا. یہ شعر مجھ پہ قرض ہے، وہ پیش کر رہا ہوں. استاد کا جنازہ اٹھا کتنی دھوم سے، اس کا وجہ کیا تھی، اس کے سبب کیا تھا؟ استاد کا جنازہ اٹھا کتنی دھوم سے، رکھتے ہیں بو تراب کسی کا ادھار کیا. رکھتے ہیں بو تراب کسی کا ادھار کیا. شعر آ گیا حضور، اور یہی آپ کا امتحان ہے، آج آپ کی سماعت ہوگا. یوم غدیر اور شب عاشور کا طواف. یوم غدیر، بلال بھائی شعر دیکھیے. یوم غدیر اور شب عاشور کا طواف، اس کے سوا ہے گردش لیل و نہار کیا. یوم غدیر اور شب عاشور کا طواف. یوم غدیر اور یوم غدیر اور شب عاشور کا طواف، اس کے سوا ہے گردش لیل و نہار کیا. اس کے سوا ہے گردش لیل و نہار کیا. تاروں کی آسماں پر چمک ہے بڑھی ہوئی، قدموں سے مرتجس کے اڑا تھا غبار کیا. تاروں کی آسماں پر چمک ہے بڑھی ہوئی، قدموں سے مرتجس کے اڑا تھا غبار کیا. آخری شعر وہ یقیناً آپ کے مزاج کا شعر ہوگا. جوش صاحب کا بڑا مشہور فقرہ ہے جو میں نے اس شعر میں نظم کیا. قدموں سے مرتجس کے اڑا تھا غبار کیا، واعظ علی کے بوس کی پتھری جگر میں ہے. یہ پتھری سے قافیہ ہے، یہ پتھری سے ہی قافیہ بنا ہے. واعظ علی کے بوس کی پتھری جگر میں ہے، اندر سے کر رہا ہے خدا سنسار کیا. واعظ علی کے بوس کی، اچھا اس قسم کے شعر سننے تو میرے پاس بڑا اسٹاک ہے ویسے. واعظ علی کے بوس کی پتھری جگر میں ہے، اندر سے کر رہا ہے خدا سنسار کیا. ایک منقبت اور ہائے ہائے آپ جیے سلامت رہے. کیا بات ہے کہ یوم غدیر اور شب عاشور کا طواف، اس کے سوا ہے گردش لیل و نہار کیا. اس کے سوا ہے گردش لیل و نہار کیا. درود پڑھ لیجئے محمد والے. اچھا کوئی باقاعدہ پلاننگ نہیں ہے، بس جو صفحہ کھلتا جا رہا ہے وہ آپ حضرات کی نظر کرتے جا رہے ہیں. اور عباس بھائی شاہ جی کا چہرہ دیکھتا جا رہا ہوں میں کہ مجھے جو ہے نا وہ کہاں
جو ہے وہ بات جو اختتام کرنی ہے جہاں ختم کرنی ہے، در عباس کے حوالے سے اتنے محترم جناب شاہد بلتستانی میر صاحب اور جناب نذیر باقری، یقیناً بلال بھائی نے بھی لکھا ہوگا، اشرف صاحب نے بھی لکھا، اس خاکسار نے بھی ایک چھوٹی موٹی سی کوشش کی ہے، تو وہ آپ حضرات کے توسل سے بارگاہ باب الحوائج میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 4 مصرے سب سے کم سن باب الحوائج کی نظر کر کے پھر اس باب الحوائج کی طرف آتا ہوں۔ شہزادہ علی اصغر کی نظر 4 مصرے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ لفظ سنیے گا کہ سرکار شہزادہ علی اصغر کی ظاہراً اس دنیا میں آمد 60 ہجری اور 9 رجب تھی، اور کربلا کا واقعہ 61 ہجری اور 10 محرم کا ہے، تو یہ ڈیوریشن، یہ دورانیہ آپ کے ذہن میں رہے گا تو چوتھے مصرے کا لطف آئے گا۔ پیش کرتا ہوں۔ فتح و ظفر نے چوم کے اصغر کو دی صدا، آنکھیں تھیں بے قرار بہت شوق دید میں، اصغر نے آ کے جھولے میں اعلان کر دیا، 6 ماہ رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ اصغر نے آ کے جھولے میں اعلان کر دیا، 6 ماہ رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ بس یہ در عباس کے عنوان سے چند شعر تازہ ترین ہیں، اور ایک شعر تو ابھی یہی ہوا ہے، وہ آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں کہ دیکھ لو شبیر کا روضہ در عباس سے، دیکھ لو شبیر کا روضہ در عباس سے، کس قدر نزدیک ہے کعبہ در عباس۔ دیکھ لو شبیر کا روضہ در عباس سے، دیکھ لو شبیر کا، اس سے زیادہ حق بنتا تھا ویسے مطلب میں، دیکھ لو شبیر کا روضہ در عباس سے، کس قدر نزدیک ہے کعبہ در عباس سے۔ شعر پیش کرتا ہوں، شاید اس سے بڑا شعر میں نے جو ہے وہ اس زمین میں نہ ہوا ہو مجھ سے۔ جا کے اب قبر سکینہ پر لگاؤں گا سبیل، جا کے اب قبر سکینہ پر لگاؤں گا سبیل، بھر لیا ہے میں نے مشکیزہ در عباس۔ جا کے اب قبر سکینہ پر لگاؤں گا سبیل، جا کے اب قبر سکینہ پر لگاؤں گا سبیل، بھر لیا ہے میں نے مشکیزہ در عباس سے۔ اے ہواؤ لے چلو جلدی بقیہ کی طرف، اے ہواؤ لے چلو جلدی بقیہ کی طرف، میں بچا لایا ہوں ایک سجدہ در عباس سے، میں بچا لایا ہوں ایک، میں بچا لایا ہوں ایک سجدہ در عباس سے۔ اور آپ سب جانتے ہیں یہ کس قسم کے اور کس ٹائپ کے آدمی کی بات ہو رہی ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ جب تجھے شک ہے، جب تجھے شک ہے کہ غازی صاحب کن ہی نہیں، جب تجھے شک ہے کہ غازی صاحب کن ہی نہیں، کیوں ہے تو بیٹھا ہوا اٹھ جا در عباس۔ جب تجھے شک ہے، جب تجھے شک ہے کہ غازی صاحب کن ہی نہیں، کیوں ہے تو بیٹھا ہوا اٹھ جا در عباس سے، کیوں ہے تو بیٹھا ہوا اٹھ جا در عباس سے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ کوثر و جنت تو پیچھے، کوثر و جنت تو شاید کب کے پیچھے رہ گئے، کوثر و جنت تو شاید کب کے پیچھے رہ گئے، کچھ نظر آگے نہیں آتا در عباس۔ کوثر و جنت تو شاید کب کے پیچھے رہ گئے، کچھ نظر آتا نہیں، کچھ نظر آگے نہیں آتا در عباس سے۔ ساتھ ہوگا حشر میں راہب کے وہ بیٹوں کے ساتھ، ساتھ ہوگا